کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کر لوں، اللہ رب العزت اس دن آپ کی تمام مرادوں کو پوری کرے گا، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ ان کی جو ماں باپ کے وفادار ہیں، جو شراب سے زنا سے دور رہتا ہے، معاف کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ چونکہ باتیں ایسی ہیں نا، اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت کلام اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اقرا، بس اقرا، اور یہ لفظ ایسی لفظ ہے کہ سب قرآن جانتے ہیں، قرآن کو سب جانتے ہیں، اور قرآن سب کے گھر میں بھی، وہ اتنی موٹی کتاب، اس میں 30 پارے، 300 سے زیادہ پنے، 114 سورت ہے اس میں۔ لیکن پتہ ہے آپ کو، ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی موٹی کتاب، اور یہ کتاب جو ہے سارے کتابوں کا سردار، اللہ رب العزت نے مشہور 4 کتاب، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، 110 صحیفے اور بھی نازل، مگر مشہور 4 کتاب۔ اللہ رب العزت نے جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا کو ساری کائنات سے افضل انسان ہے، کائنات کتنے انسان آئے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور اب تک کتنے آ رہے ہیں اور قیامت تک کتنے آئیں گے، ان تمام انسانوں میں یہاں تک کہ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے ابا، جو سب کے بابا، لیکن پیارے نبی کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت آدم سے بھی افضل کیا، حضرت آدم جو سب کے ابا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لوگوں میں، ساری کائنات کے لوگوں میں اللہ نے اپنے بعد جتنی چیزوں کو پیدا کیا، جتنی چیزیں بنائی، ساری چیزوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر، سب سے بہترین اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے وہ میرے اور پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ساری کائنات سے افضل انسان بنے تو انہیں جو تحفہ دینا ہو تو وہ بھی تو ساری کائنات سے افضل ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انہیں تحفہ دیا، قرآن، قرآن کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی تو اتنی موٹی کتاب تیار ہونے میں زمین پر 23 سال لگ گئے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ اس کی مکمل ہونے میں 23 سال۔ لیکن پتہ ہے حضور علیہ السلام جب غار حرا میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت، فرسٹ آیت، جو سب سے پہلی آیت، اتنی بڑی کتاب تھی اور اتنی موٹی کتاب تھی، اتنے الفاظوں جن کے کئی الفاظ ہیں، کئی لاکھ الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے کتابوں کے سارے لفظوں سب سے پہلا لفظ اٹھایا۔ کتنے لفظ قرآن؟ ان تمام لفظوں میں اللہ نے سب سے پہلا لفظ اٹھایا اور اسے لوح محفوظ سے اٹھا کر
جبریل کو دیا اور پھر جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور جب اللہ رب العزت کا وہ کلام جو سب سے پہلا لفظ قرآن کا ہے، جو سب سے پہلا لفظ قرآن کا ہے وہ ہے اقرا، وہ ہے اقرا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو آیت حضور کے قلب اطہر پر بھیجی وہ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مطلب کیا کہ اللہ نے اتنی بڑی کتاب لاکھوں لفظوں میں پہلا لفظ اللہ نے جو بھیجا اس کا مطلب ہے اقرا، او میرے محبوب پڑھو۔ کیا پڑھو، پڑھیے۔ آج پہلے کے زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تھا نا کہ صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت عمر، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، اسلام کا دوسرا خلیفہ، وہ پیدائشی مسلمان تھے نہیں، ان کی جوانی کفر، وہ بڑے ہوتے تک کفر کیے، مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، غیر خدا کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں سے وہ جنگ کرتے تو وہ مسلمانوں کی آنکھیں نکال لیتے تھے، اتنے سخت اسلام کے دشمن تھے۔ لیکن معلوم ہے اب شوق میں کہ ان کی بہن سورہ طٰہٰ پڑھ رہی، حضرت عمر نے سنا اور کہا یار عجیب سی بات ہے، ہم جھوٹے خدا کی عبادت کرتے اور سچا خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جو تمہاری جان کا مالک ہے۔ یہ جھوٹے خدا ہماری جان کا مالک ہے، ان کے اوپر اگر غلاظت ان کے اوپر گرا دے تو یہ صاف نہیں کر سکتے، یہ ایسے خدا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر سنے اور مسلمان۔ کئی ایسے صحابہ جو قرآن پڑھتے رہے غیر مسلم سنتے اور مسلمان ہو جاتے۔ ایمانداری سے بتائیے ہم مسلمان ہیں، ابھی بیٹھا لیں اور قرآن ہم پڑھیں تو وہ قرآن کے لفظ جو ہم پڑھتے ہیں ان لفظوں کو سن کر مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسے تو پڑھ کیا رہا ہے، بات غیروں تک ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم ثواب کی نیت سے قرآن کھولے پڑھ دیا، لیکن مطلب اور مقصد قرآن کا صرف ثواب نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پڑھو ثواب، لیکن جب سمجھ کے پڑھو تو 2 گنا زیادہ ثواب۔ ہم قرآن پڑھ تو لیے مگر سمجھے نہیں۔ پہلے کے زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تھا کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، غیر سن کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے درمیان میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے، چونکہ ہم ہندی ہیں نا، ہندی، اور وہ قرآن کیا ہے؟ عربی۔ قرآن کیا ہے؟ عربی۔ تو جب عربی سمجھ میں نہیں آتی، علامہ مفتی محدث مفکر امام احمد رضا خان نے ترجمہ کر کے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ تو قرآن کی سب سے پہلے آیت اقرا کیا ہے؟ اقرا، محبوب پڑھیے، 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 آپ پڑھیے، ابو بکر کو پڑھائیے، آپ پڑھیے، عمر کو پڑھائیے، آپ پڑھیے، عثمان کو پڑھائیے، آپ پڑھیے، علی کو پڑھائیے، آپ پڑھیے، صحابہ کو پڑھائیے، آپ پڑھیے، سب کو پڑھائیے، اس لیے کہ محبوب اسلام کو وہ سمجھے گا جو پڑھے گا، جو پڑھا نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ اور آج اسلام کو نہیں سمجھ رہے، بھلے ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہم اسلام کو نہیں سمجھ رہے۔
نہیں، اگر اسلام کو خدا کی قسم سمجھ لیتے تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی کہ ہم در در ٹھوکریں کھاتے۔ آج سب پریشان ہیں اپنی زندگی کو لے کر کے، سب پریشان ہیں، سب کی اپنی اپنی پرسنالٹی، سب اپنی پرسنل لائف میں پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ کسی کے اوپر کچھ مصیبت، کسی کے اوپر کچھ مصیبت، مصیبت حضور کے اوپر بھی، حضور کے اہل بیت اطہار کے اوپر بھی، پریشانیاں صحابہ کے اوپر بھی، لیکن پتہ ہے وہ صبر کرتے تھے، وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، وہ عبادت سے نہیں بھاگتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، مصیبت میں، مشکل میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھتے تھے، وہ اسلام کو سمجھتے تھے۔ اس میں کئی جوان ہیں، کئی بزرگ ہیں، ابھی ایگزسٹ آف گاڈ کا وہ ہوا نا ڈیبیٹ، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ پلے پڑے؟ اگر میں کہہ دوں اٹھ کر کے کہ بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ خدا ہے، اس کو ثابت کرو، ہم سب مسلمان، کوئی ایک نوجوان مجھے بتائے گا، یہ ثابت کر پائے گا کہ خدا ہے، کیسے ہے، کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس پر کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے تو ہے، بے شک یہ ایمان سب سے بڑی ایمان، بے شک یہ حق ہے، اللہ ہے، حضور نے ہمیں بتایا۔ لیکن جب آپ کا مقابلہ غیروں سے ہو جائے، ابھی اسکول اسٹوڈنٹ ہے نا، اسکول میں غیر سے دوستی ہوتی ہے، اگر آپ ہی کے نوجوان سے کوئی بندہ پوچھ دے غیر والا کہ بتاؤ تیرا خدا ہے، اس کو ثابت کرو، آپ کا جوان کیسے ثابت کرے گا؟ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا ہی نہیں اس نے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اگر کچھ کہا، سب سے پہلے کوئی پیغام دیا تو نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، سب سے پہلے پیغام دیا، کمانے کے لیے پہلے نہیں پیغام دیا۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی کتاب سے، لاکھوں الفاظوں میں سے سب سے پہلا لفظ اگر کچھ اٹھایا تو وہ یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خون کے فقے سے پیدا کیا۔ لیکن ہم نے نہیں پڑھا۔ اچھا جب رب کہہ دیا تھا ہمیں تو پڑھ لینا چاہیے نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے برا مت مانیے گا، برا مت مانیے، اس میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام نہیں پڑھے اور یہ خود نہیں پڑھے، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا۔ بتائیے کتنا برا انجام، خود نہیں پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، چھوڑ دیتے لاپرواہی۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا گناہ کرے گا تو زیادہ سزائیں ہیں اس کے لیے، ان پڑھ گناہ کرے گا کم سزا ہے اس کے لیے، وہ اس لیے کہ اس نے تو پڑھا ہی نہیں۔ اوئے ہوئے، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، اور یاد رکھیے اللہ میں کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا محبوب ان سے کہیے کہ پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا انسان غلطی کرے گا اس کے لیے سزائیں زیادہ ہیں، ان پڑھ کرے گا تو کم ہے؟ نہیں، ڈبل سزائیں ہیں ان پڑھ کے۔ جو دین نہیں پڑھے، جو دین نہیں پڑھے، جو اسلام نہیں پڑھا، جو خدا کو نہیں سمجھا، جو رسول کو نہیں سمجھا، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، جو نماز کے ارکان کو نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہی ہو گئی کہ ہم نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں پڑھیں، جبکہ فرض عین ہے
سے چھٹکارا نہیں ہے، آپ کو دین پڑھنا ہی ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ اور ہر مرد پر بھی عورت پر بھی اسلام سیکھنا فرض ہے۔ سکھائیے اپنے بچوں کو، سکھائیے اپنے بچوں کو، چاہے بچی ہو یا بچہ، قرآن پڑھائیے۔ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب قرآن پڑھا، اما بارہ پڑھا، قرآن شریف شروع کر دیا، اب عرب میں پڑھا ختم کر دیا، چلو بیٹا اب چل رہنے دے، گھر رہ جاؤ۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتا رہنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ سے لے کر ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ اب دو باتیں اور، وہ یہ امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ اس میں کئی ایسے جوان جو کئی سے لوگ ہیں جن کے 2 3 4 بچے ہیں، بچیاں، وہ والد و بابا تو نہیں پڑھے لیکن اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھاتے۔ استاد زور دے اسے پڑھانے پر، استاد اگر کچھ کہہ دے تو الٹا ایکشن لے کر کے اس کی زندگی کو اور برباد کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ اسلام سختی اور زبردستی نہیں ہے، اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ وہ دین نہیں ہے۔ آپ کو کوئی گلا میں رسی باندھ کر کے نہیں کہے گا چل نماز پڑھنے، آپ کے گلے میں کوئی زنجیر چل قرآن پڑھنے، نو۔ اللہ نے آپ کو وہ وسعت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، آپ کو وہ نالج دیا، اللہ رب العزت نے وہ آپ کو عقل دی کہ آپ چوز کر سکتے ہو کہ نماز، قرآن، اسلام، دین پڑھنا ہے، اللہ کے رسول کو سمجھنا ہے، یا پھر آپ اپنی دنیا میں مست ہو۔ مگر ایک تو یہ کہ آپ نہیں پڑھیں، اس کی سزا الگ، اس کا حساب و کتاب الگ آتے ہیں اولاد پر۔ سب کی اولادیں ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے اولادیں دی اور اس نے اپنی اولاد کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے مثلا آج ہو رہا ہے نا، بیٹا 15 سال کا ہوا، بیٹا چل جا کمانے جا، بیٹا 17 سال کا ہوا، 18 سال کا ہوا، بیٹا جا کمانے چلا جا، دلی جا، ممبئی جا، حیدرآباد جا، پونے جا، گوا جا، پیسے لا، کما، بلڈنگیں بنا، زمینیں جائیداد اکٹھا کر۔ لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سے 10 سال کی ہو جائے تو سب سے پہلے انہیں نماز پڑھنے کو کہو۔ ایمانداری سے بتائیے 7 سال کے بچے، اس میں کئی لوگوں کے ہوں گے، کسی نے یہ پیغام دیا اپنے بچوں کو کہ آج سے تم 7 سال کا ہے، اس سے آپ پیار سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بیٹا نماز پڑھ، اسے لبھائی بیٹا نماز پڑھ، بیٹا تمہارے لیے پوری نماز 7 سال جب 10 برس کا ہو جائے، جب اس کی عمر 10 برس، تو پھر اسے ڈنڈے لگائیے، اس پہ سختی کیجیے، اس سے کہیے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، کمانا بعد میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، رزق کا ذمہ اللہ لیا، مگر سب سے پہلے تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ حوی جی، مولانا جی، ہم نے اپنے بچے کو کہا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کسی نے کچھ کہا ہی نہیں اپنی اولاد کو، کسی نے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ خود دین نہیں پڑھے تو اپنی اولاد کو کیا پڑھائیں گے، یہ خود نماز نہیں پڑھتے تو اپنی اولاد کو کیا نماز پڑھائیں گے۔ اور امپورٹنٹ بات، دنیا تک باتیں تھی، ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر وہ باپ کو اٹھایا جائے گا جس کو اللہ نے اولادیں دی اور اس کی اولادیں بے نماز، بنا اسلام پڑھے، بنا قرآن پڑھے، بنا اللہ کے رسول کو پڑھے، مر گیا، اٹھا اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ کیسی گھڑی ہوگی نا جب آپ کی اولاد آپ کی دشمن بن جائے۔ اللہ اللہ نے کرے وہ دن میرے والد کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ، معذرت، ابھی بھی توبہ کریں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، ابھی بھی اپنے اولادوں کو سدھاری۔ وہ اولاد آپ کی دشمن کیسے؟ اللہ ان سے حساب لے گا، اور سب سے پہلے وہ بچوں سے حساب لے گا۔
وہ بیٹا دوڑ کر کے اپنے باپ کا گرہبان پکڑے گا اور کہے گا مولا پوچھ میرے بابا سے کیا اس نے زندگی میں کبھی مجھے نماز پڑھنے کہا یا نہیں کہا۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو خود اپنی زندگی عیاشیوں میں ایسے ہی گزار دی جیسے تیسے، مگر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رحم کرے کہ اپنی زندگی تباہ کر لیے، ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی بھی زندگی تباہ کر لیے۔ آبادی اس میں نہیں کہ اپنی اولاد کو آپ خدا کے قسم مالدار بنا دیتے، نہیں، اس میں کامیابی نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو بہترین مکان بنا کر کے دے دیں، نہیں، اصل وہ باپ کامیاب ہے جس نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، نمازیں سکھائی، قرآن پڑھنا سکھایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنی اولاد کے سینے میں ڈالتا رہا۔ اصل حقدار باپ جنت کا وہ، اور اصل باپ وہی باپ ہونے کا حق ادا آپ تب کریں گے جب اپنی اولاد کے سینوں میں اسلام کی محبت پیدا کریں گے، ورنہ یاد رکھیے آپ کا تو بیڑا غرق ہوگا، اپنی اولادوں کی بھی بیڑا کو غرق مت کریے۔ اور نوجوانوں آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، دولت کے چکر میں اپنی اولاد کی زندگی تباہ نہ کیجیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ، علم دین ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض عین ہے، نہیں سیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اللہ کو حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور ایک اعلان کہ منگل کے دن شب برات ہے، اس کا خیال رکھیں۔ آپ لوگ کیسے مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور اس پہ اگر کوئی بات ہو اسی دن چلیے اللہ رب العزت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں فضیلتیں بہت ہیں، اور بات یہ ہے کہ آج وہ منگل کی شب وہ رات شب برات، اس کی بڑی فضائل ہے، بہت خوبصورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات کو جو قیام کرے، شب برات کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے، جیسے رکوع سجود کرے، نمازیں پڑھے، نفل نمازیں پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی قلب کی بکریوں کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر اللہ اس دن، کس دن؟ شب برات کے دن۔ اور جانتے ہیں بنی قلب کی بکریوں کی اگر وہ کسی پہاڑی پہ چڑھا دیا جائے بکریوں کو تو پہاڑ چھوٹ جاتا تھا، پہاڑ چھوٹ جائے، وہ پہاڑ وہ جب بنو قلب کی بکریاں اوپر چڑھتی تھی، اچھا تو ان ریوڑوں کے برابر اور ان ریوڑوں کے بال کے برابر اللہ امتیوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اسی رات میں آپ چاہیں تو اپنی تمام گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، چاہیں تو توبہ کریں۔ اس رات میں تقدیریں بنائی جاتی ہیں کہ آنے والے دن میں کس کو کتنی اولادیں دینی، کس کو کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، اسی رات میں اللہ رب العزت طے کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک خلاصہ ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ اس شب کو آئیے، اور صرف ایک شب کے لیے مت آئیے، صرف شب برات کے لیے مت آئیے، اللہ کے پاس آئیے۔ اور اس رات میں اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، کھلے عام اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ کتنی بڑی اللہ، ہم اللہ معاف کر، ہم تو کبھی نہیں جاتے کیونکہ ہم اتنے ہو گئے ہیں پتھر دل کے ہم جاتے ہیں، لیکن شب برات میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب میری اپنے امتیوں سے کہیے کہ اللہ رب العزت اس شب برات کی رات میں وہ خود آواز دیتا ہے کوئی بخشش کا پروانہ مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کر لوں۔ اللہ رب العزت اس دن آپ کی تمام مرادوں کو پوری کرے گا،
تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ ان کی جو ماں باپ کے وفادار ہیں، جو شراب سے زنا سے دور رہتا ہے، معاف کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ چونکہ باتیں ایسی ہیں نا، اس کو ہم نے پڑھا ہے شب برات کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ شعبان کی 15ویں رات میں ہم تمہاری تمام